بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اب کی بار جو بیان میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر کی اولادوں میں تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغمبروں کا خطیب بنایا تھا، چونکہ وہ فصیح اللسان تھے اور اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کرتے تھے، اور وہ شہر مدین کے نبی تھے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا اس کے سوا، اور خدا کو ایک ہی جانو، اور جو سامان تم بیچتے ہو اس میں نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کہیں کوئی آفت نہ آ جائے، کہیں تمہیں کوئی عذاب نہ گھیر لے۔ کافروں نے جواب دیا کہ اے شعیب، مال ہمارا ہے، خواہ زیادہ بیچیں خواہ گھٹا کے بیچیں، وزن اور ناپ سے ہمارے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، اگر خدا کی بندگی نہ کرو گے اور سامان صحیح سے ناپ تول کر نہ بیچو گے تو تم پر عذاب پہنچے گا۔ تم پر خدا کی طرف سے جیسا کہ قوم نوح کو اور قوم ہود کو اور قوم صالح علیہ السلام پر اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل ہوا تھا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی کرے گا، اس لیے خدا کا خوف کھاؤ اور ایسے گناہ مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، کہا، ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں جو تو کہتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تو کمزور ہے، لیکن اگر تیرے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر ڈالتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، ڈرو اللہ سے اور پوجو اسی کو، مجھے سچا نبی جانو، اور کہا مانو ہر چند شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا، لیکن ان کی قوم نے نہ مانا۔ تب حضرت نے ان سے مایوس ہو کر بنا چاری ان پر بد دعا کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بد دعا کرتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے شعیب، قریب ہے تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، تم ہوشیار رہنا۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ شہر سے لے کر نکل جانا اور اس قوم سے دور رہنا۔ تب حکم الہی سے شعیب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال اور لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے 1700 آدمی ہمراہ لے کر شہر سے باہر نکل گئے۔ جتنے کافر تھے سب دیکھ کر ہنسنے لگے اور بولے کہ اے شعیب، کیا تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے جو اس طرح شہر سے جا رہے ہو؟ حضرت نے کہا، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، کیونکہ خدا کے کہنے سے اب حق تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ جب حضرت یہ بول کر شہر سے 3 کوس باہر نکل گئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عبادت میں مشغول ہوئے، اور جتنی قوم کفار کی تھی صبح کو اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کے خدا کے حکم سے ایسی چیخ ماری کہ تمام کافر شہر کے ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور آگ آ کے ان سب مردودوں کو جلا گئی۔ بعد اس کے حضرت نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ اے الہی، میں اب کہاں جاؤں، کہاں رہوں؟ ندا آئی، تم اپنے گھر میں جا کر رہو۔
تب حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر میں آئے۔ دیکھا کہ سارے مردود کفار جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت کے آنے سے شہر مدین آباد ہوا اور تمام درخت اور مویشی جانور سب تر و تازہ ہوئے، پھول پھل کھلنے لگے، پھلنے لگے، پیشتر سے پیشتر ہوئے۔ پس حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی اور ہلاک ہونے میں قوم کی اپنی بددعا سے بہت ہی تأسف کرنے لگے اور اس غم سے روتے روتے آنکھیں ان کی جاتی رہیں۔ مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سے فرمایا کہ اے شعیب سے کہا کہ اے شعیب تم کیوں غم کھاتے ہو؟ اگر اپنی آنکھ کے لیے روتے ہو تو آنکھیں دی جائیں، اور اگر کسی کام کے لیے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور دوزخ کا ڈر ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو، اگر دنیا کے لیے روتے ہو تو دے دی جائے، خدا اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے جبریل میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر خدا کے دیدار کی آرزو ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سن کر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ اے الہی تو دانا بینا ہے، شعیب علیہ السلام کو چاہیے، تجھ کو خوب معلوم ہے۔ ندا آئی اے جبریل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو ہمارا دیدار قیامت کو ملے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس دنیا میں نابینا رہے اور پیغمبری کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ شرح اس کی موسیٰ کے قصے میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خبر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شعیب 4 برس 4 مہینے جیے، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 برس جیے، بعد اس کے شعیب علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔